میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جو بڑی اہمیت کی حامل ہے. ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی کتاب صلاۃ المسافرین و قصرہا میں. ایک تابعی ہے عبد الملک ابن سعید ابن سوید رحمہ اللہ، اوساط تابعین میں سے ہے. شیخین کی اگر بات کرتے ہیں تو صرف صحیح مسلم کے رجال میں سے ہے. وہ روایت کرتے ہیں ایک صحابی سے، ابو اسید الساعدی رضی اللہ عنہ، کنیت سے مشہور ہے، مالک ابن ربیعہ آپ کا نام تھا. یہ جو صحابی ہیں کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں، بدری صحابی ہیں، بعد کے مشاہد میں بھی حاضر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد، کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ فلیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک. میں ایک احتسابی طور پر آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، ابھی تو ہم لوگ سب درسگاہ میں تھے، تذکیری نشست کے طور پر مسجد کو ہم کو جو ہے بلایا گیا ہے. ہم میں سے کتنے افراد ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ یہ دعا پڑھ کر کے آئے ہوں ابھی؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ماشاء اللہ تعالی. اور نہیں، بلا جھجک اٹھا سکتے ہیں، میں بھی پڑھ کر کے آیا الحمدللہ. اتنے ہی افراد. یہ صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں، یہ دعا ہی ہے. اذا دخل احدکم المسجد فلیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک. دیکھو میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، اللہ تعالی ہمیں صاحب خیر بنائے. یہ جو دعا سکھائی جا رہی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو رہا ہے. اور کیا مانگ رہا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ابواب رحمتک کا معنی سمجھتے ہیں؟ کیا معنی اس کی؟ یعنی کل کے کل دروازے، جتنے بھی رحمت کے دروازے ہیں، جتنے بھی رحمت کے دروازے ہیں. اصول الفقہ میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جو شریعت ہے ہماری عربی زبان میں ہے، اس میں جو اوامر اور نواہی ہیں، اصولین کہتے ہیں کہ الاصل فی التشریع العموم. کتاب و سنت میں جو بھی اوامر ہیں، جو بھی نواہی ہیں، اصل یہ ہے کہ وہ سب کے لیے ہے، نبی کے لیے، غیر نبی کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، سب کے لیے، سب اس کے مکلف ہیں جب تک کہ تخصیص کی دلیل نہ آ جائے. پھر اہل علم اصولیین اس بات پر جو ہے مطلب یعنی رہنمائی کرتے ہیں کہ جو ہے مطلب عموم کے صیغے کیا ہیں. استقراء کر کے اہل علم نے کہا کہ 7 صیغے ہیں اس کے. اس میں سے ایک صیغہ یہ ہے جو مجھے آپ کو بتانا ہے. کہا کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. کہتے ہیں کہ المعرف بالاضافہ مفردن کان او مجموعہ، یعنی یہ جو ابواب ہے یہ دراصل تعریف پر دلالت کرتا ہے. الابواب، سبھی کے سبھی دروازے، ہر طرح کے دروازے جو رحمت سے تعلق رکھتے ہیں. تو اضافت جو ہے وہ اس پر دلالت کر رہی ہے. گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم ہر طرح کے دروازے مانگ رہے ہیں جو کہ رحمت سے جڑے ہوئے ہیں. یہ ہمارے لیے اللہ نے رکھے ہیں. یہ بات اتنی تفصیل سے اس لیے میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہ جو آیت کریمہ ہے نا سورۃ الانعام کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. ابواب کل شیء. آپ ذرا غور کیجئے، ہم کو جو دعا سکھائی جا رہی ہے ابواب رحمتک، رحمت کے سبھی دروازے کھلنے کی دعا سکھائی جا رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ جو غافلین ہیں، جو اپنی دنیا میں مست ہیں، جو رب کو بھلا چکے ہیں، اپنے عاقبت کو بھلا چکے ہیں، ان کے لیے کہہ رہے کہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء. جو صیغ العموم ہوتے ہیں، اصولین کہتے ہیں کہ جو کلن ہے نا، کہتے ہیں کہ وہ سب سے قوی صیغہ ہے، اور اللہ کہہ رہے کہ ابواب کل شیء، فتحنا علیہم ابواب کل شیء. اسی لیے اہل علم، خاص طور پر امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے، جو موطا کے ایک بڑے خادم مانے جاتے ہیں، التمہید فی کسی کو نام یاد ہے؟ میری زبان پہ اچانک نام یاد نہیں آ رہا. التمہید لما فی الموطا من المعانی والاسانید. یہ جو کتاب ہے ہمارے پاس ہے الحمدللہ. اس کتاب میں امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ کے جو اساتذہ ہیں نا، ان کو حروف الہجا کی ترتیب سے جو ہے ترتیب دیے ہیں. اگر آپ حرف العین میں دیکھیں گے بڑی جماعت کے، امام مالک ایک استاذ ہیں ابو الزناد عبداللہ ابن ذکوان، 131 ہجری سنہ وفات ہے آپ کا. 54 روایت ان کی لے کر آئے ہیں. تو جو الحدیث العاشر ہے، معروف حدیث ابی ہریرہ جو کہ متفق علیہ ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، اس پر گفتگو کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ کل عموم پر دلالت کرنا ضروری نہیں ہے، اس کی تخصیص ہو سکتی ہے مطلب شرعی نصوص سے. اس کو بتاتے ہوئے آپ نے کہا کہ دیکھو اللہ نے کہا غافلین سے متعلق
فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، لیکن کہا کہ دیکھو سبحان اللہ ولم یفتح علیہم ابواب الرحمہ، اللہ اکبر، اللہ نے ہر طرح کے دروازے کھول دیے ان کے لیے، لیکن ولم یفتح علیہم ابواب الرحمہ، کل ہونے کے باوجود بھی اللہ نے کہا کہ رحمت کے دروازے مستثنی وہ نہیں کھولے اللہ نے ان کے لیے۔ اس کی دعا ہم کو سکھائی گئی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، حالانکہ ان کے لیے کہہ دیے اللہ نے، سب دروازے کھول دیے، لیکن کہا کہ رحمت کے دروازے اس سے خارج ہیں، وہ نہیں کھولے اللہ نے ان کے لیے، اس کی دعا ہم کو سکھائی گئی۔ یہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ آخر میں ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں، سنن ابن ماجہ کی جو مقدمۃ الکتاب ہے، کتاب الافتتاح الکتاب، اس میں آپ نے ایک باب قائم کیا کہ باب من کان مفتاحا للخیر، حدیث انس ہے، شیخ البانی نے حسن کہا ہے اس کو رحمہ اللہ۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ان من الناس مفاتیح للخیر مغاليق للشر، وان من الناس مفاتیح للشر مغاليق للخیر، فطوبى لمن جعل اللہ مفاتیح الخیر على یدیہ، وویل لمن جعل اللہ مفاتیح الشر على یدیہ۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے خیر کی کنجی بنائی ہیں، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے خیر کا ذریعہ بنائے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو شر کا ذریعہ بنائے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کے لیے جنت میں خصوصی طور پر جو ہے ان کے لیے خوشخبری دی ہے، کامیابی کی، سرخروئی کی، اعلیٰ درجے کی، کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر پہلو خیر کا ذریعہ بنائے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، جہنم کی وعید ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے شر کا ذریعہ بنائیں گے، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ۔ اس سے ہماری دل کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔